رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب حضرات جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، بہت بڑا شرف اللہ نے ان کو عطا فرمایا اور خلیل اللہ کا جو ہے لقب ان کو عطا فرمایا۔ تو امامت کا منصب جو ہے یہ نازک بھی ہے، کٹھن بھی ہے، لیکن اجر و ثواب سے بھرپور بھی ہے۔ اس منصب کو یا تو انسان قبول نہ کرے، اگر اللہ نے اس منصب پر بٹھا دیا ہے پھر کوشش کرے، اور ہم کوشش کرنے کے باوجود روتا رہے، اللہ یہ تو بڑا منصب ہے، میں اس کے لائق نہیں ہوں، اے اللہ مجھے اس کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا۔ رونے دھونے والے ہمارے ائمہ ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہمارے ائمہ ہوں، اپنے ساتھ قوم کو رلانے والے ہوں، آج رونے دھونے والوں کی فرصت۔ میرے بھائیو، ابلیس کی مجلس شورا، اللہ نے ایک بات لکھی ہے نظم ابلیس کی مجلس شورا، اور اس میں لکھا ہے کہ شیطان نے اپنے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو جو ہے، جن کو اردو زبان میں شتونگڑے کہتے ہیں، تو ان سب کو جمع کیا اور ان سے بات چیت کی، بھائی دیکھو نظام چل رہے ہیں دنیا میں بہت سارے، ہمارے لیے کون سا خطرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کمیونزم خطرہ ہے، یہ کیپٹلزم خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کوئی خطرہ نہیں، یہ سب میرے بنائے ہوئے۔ آخر میں انہوں نے کہا اچھا، ایک بار اپنی زبان میں کہتے ہیں اپنے انداز سے، اچھا آپ ہی بتاؤ بھائی، ہم تو تھک کے ہار بیٹھے، آپ جو آپ کو جو بھی تجویز دی جاتی ہے آپ اس کو رد کر دیتے ہیں، آپ ہی بتائیے۔ چھوٹے چھوٹے شیاطین کہہ رہے ہیں بڑے شیطان کو۔ انہوں نے کہا ہاں، ہمارے لیے خطرہ جو ہے وہ یہ امت مسلمہ ہے۔ اس نے اشعار میں بات کہی ہے کہ ہے اگر خطرہ کوئی مجھ کو تو اس امت سے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ شرارے ہوتے ہیں نا، جیسے کیا کہتے ہیں، شعلے جو ہیں، شعلوں کے چھوٹے چھوٹے حصے، ان کو شرارے کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس امت کو بظاہر ہمیں لگتا ہے یہ امت جو ہے خاکستر ہو چکی ہے، فنا کے قریب ہے، ایسے حالات اس کے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے سب سے زیادہ اسی امت سے خطرہ لگ رہا ہے، میرے نظام کے لیے، میرے قوانین کے لیے، اور میری سازشوں کے لیے، اور میری جدوجہد کے لیے، اور میرے بنے بنائے کھیل کے لیے بگاڑ کا سبب اور ختم کرنے کا سبب یہ امت ہے۔ اگر مجھ کو کوئی خطرہ تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں، اگرچہ خاکستر ہو چکی ہے لیکن جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، اب تک اس میں یہ آرزو ہے، انگڑائیاں لے رہی ہیں کہ کب ہم شیطانی اس نظام کو الٹ کر رکھ دیں، اور انشاءاللہ اللہ الٹیں گے اس کو، انشاءاللہ ائمہ سے یہ کام لیں گے اللہ پاک۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس امت میں کون سا طبقہ ہے جو میرے لیے خطرناک ہے؟ تقریر کرنے والے، بڑی بڑی ڈینگیں ہانکنے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے، ان سے نہیں، بلکہ شیطان کہتا ہے مجھے خطرہ کن سے ہے؟ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو، کہ اشکے سحرگاہی سے صبح اٹھ کر اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا، رونا دھونا، اس سے اتنا روتے ہیں صبح اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے، امت کے لیے، کہ اپنے چہرے کو اتنا تر کر لے کر لگتا ہے کہ انہوں نے آنسوں سے وضو کیا۔ تو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ تو فرماتے ہیں یہ طبقہ میرے لیے سب سے زیادہ کیا تو شیطانی نظام کے لیے۔ تو میرے بھائیو، ائمہ کرام کو اللہ نے بڑا منصب دیا ہے، ان کو اس کام کا جو ہے حق پہنچتا ہے کہ وہ روئیں دھوئیں، امت کو رلائیں دھلائیں، امت کے ساتھ جو ہے بیٹھیں، امت کے حالات کا جائزہ لیں۔ ہم کوئی جو ہے پیشہ ور ملازم نہیں ہے، ہمیں ملازمت اور اپنی ڈیوٹی یہ اسی حد تک نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم ایک مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اور وہ مشن وہ ہے جو سردار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے جس کی اپنے خون جگر سے آبیاری کی، تابعین نے تبع تابعین نے جس کے لیے مصیبتیں برداشت کی، ہمیں بھی وہ کام آگے چلانا ہے۔ حضرت سید عبدالرحمن بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا، حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا، ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری۔ اللہ نے اقبال نے اس لیے فرمایا سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی۔ تو دنیا کی امامت جو ہے یہ ملے گی انشاءاللہ، یہ تو اللہ نے اہل ایمانی کے لیے رکھی ہے، لیکن اس کے لیے صداقت ہو، عدالت ہو، ثقافت ہو، شجاعت ہو، یا اسے اپنے اندر پیدا کرنے۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الف لام میم سجدہ میں ارشاد ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا،
ہم نے ان میں سے ائمہ بنائے، رہبر بنائے، لوگوں کے قائد بنائے، لوگوں کے دینی پیشوا بنائے. وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، ہمارے حکم سے رہبری کرتے تھے. لیکن کب یہ ان کو منصب خامخواہ میں نہیں دیا گیا؟ لما صبر، جب انہوں نے صبر اختیار کیا. اور صبر کو ہمارے علماء نے مفسرین نے لکھا ہے، صبر کی 3 قسمیں ہیں: صبر عن المعاصی، صبر علی الطاعات اور صبر علی المصائب. تینوں قسم کے صبر کو صبر کہتے ہیں. اصل صبر کیا ہے؟ مصیبتوں پہ صبر کرنا تو عام ہے، سب کے ذہن میں ہے. لیکن اور 2 قسمیں اس سے بڑھ کر ہیں. ایک ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے کو باز رکھنا، اور صبر علی الطاعات، نیکیوں میں جو ہے ثابت قدم رہنا، ان میں جو ہے ہمارے قدم ڈگمگانا. تو جب یہ صبر کی قسمیں ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک فرض فرمائیں گے اور یہ سلسلہ آگے چلے گا. میرے بھائیو، ہمارا وطن اس وقت خصوصاً اور تمام عالم اسلام بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے. جیسے کسی شاعر نے کہا، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، عنادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیان میں. کہ بجلیاں چھپی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کب کون سی بجلی کہاں گر جائے. حالات بہت ہی نازک ہیں. تو اس وقت ان نازک حالات میں امت کو بیدار کرنا، امت کو کھڑا کرنا، امت کی رہبری کرنا، امت کی خیر خواہی کرنا، امت سے جوڑ رکھنا، امت کے حالات کا علم رکھنا، امت کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. امت سے کٹ کر اگر ہم رہ جائیں اور ہمارا کام صرف جو ہے نماز پڑھانا ہی رہ جائے اور بچوں کو پڑھانا رہ جائے اور باقی معاملات سے ہم غافل ہو جائیں تو یہ شاید اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. اور کل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ نے فرمایا، الامام ضامن، امام ضامن ہوگا، امام ذمہ دار ہے. امام سے پوچھ گچھ ہوگی اپنے مقتدیوں کے مطابق. کسی امام کا مقتدی نماز سے غیر حاضر ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں. یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی تو بات چھوڑو، اپنے دشمنوں کی خبر گیری کرتے. جب وہ ایک خاتون جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، جب ایک دن دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹے نہیں بچھے ہوئے ہیں تو معلوم کیا کہ کیا بات ہے، کہا بیمار ہے. تو آپ خبر گیری کے لیے پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دشمنوں کی خبر گیری کو پہنچ رہے ہیں. اور آج ائمہ کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کی خبر گیری نہیں کرتے اگر وہ نماز سے کئی دن تک غیر حاضر. کبھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہماری ان کو کھٹکی ہو اور وہ مسجد سے غائب ہو گئے، ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت. تو ہمیں بہت بڑی اللہ نے ذمہ داری دی ہے. آپ کا منصب بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس منصب کی نزاکتوں کو اور ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں ایک ادنا اور حقیق کوشش ہم نے کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ کے سامنے ایک کتاب ہے اور اس کے صفحات تقریباً 200 ہیں. اس نمبر کا نام ہے مساجد ائمہ کرام اور اسلامی آئین. اس میں مساجد کے بارے میں اہم مسائل کو، مساجد کے بارے میں عموماً جو مسائل اٹھتے رہتے ہیں اور مساجد کا حق کیا ہے، اس میں آداب کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، ان کو جو ہے ضروری مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی. ائمہ کرام کے بارے میں اکثر چیزیں لائی گئی ہیں. امام کیسا ہو، انتخاب کا معیار کیا ہو، پھر امام کی صفات کیا ہوں، پھر امام کو کس طرح لے کر چلنا ہے، خصوصاً امام کی ذمہ داری خطابت کی، جمعے کے خطبوں کا انداز کیسا ہو. آج کل جو ہے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بات کہی جاتی ہے لیکن بجائے اچھا اثر پڑنے کی برا اثر پڑتا ہے. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ جب 3 چیزوں کا لحاظ رکھا جائے تو انشاءاللہ بات یقیناً اثر انداز ہو. فرمایا نمبر 1 نیت صحیح ہو، نیت ہو اللہ کی رضا میں. تقریریں جھاڑنا یا لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کی واہواہی لوٹنا، اگر یہ ہوگا تو اس میں سارا بیکار ہے. اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شہید کو، ایک عالم کو اور ایک سخی کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ کیا. اللہ فرمائیں گے تم نے سب کیا لیکن ریاکاری تھی. ان کو کہا جائے گا منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پہنچا. تو یہ واہواہی لوٹنے کے لیے اور لوگوں کی تعریف سننے کے لیے نہیں، بلکہ خطابت کا مطلب ہو کہ بھائی ہمارے سامنے جو لوگ ہیں ان تک ہم اللہ کا پیغام پہنچ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہنچ جائے اور دین کی روح ان کے تک پہنچ جائے اور یہ دین کی روح کے آشنا بن جائیں اور وہ اس سے متصف ہو جائیں، اچھے اعمال سے، اچھے اخلاق سے متصف. یہ ہماری فکر ہو. اس سلسلے میں جو ہے بہت ساری بے اعتدالیاں ہوتی ہیں. ہم سب اس اصلاح کے محتاج ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے کو اس سے خارج کر رہا ہوں. میں سب سے پہلے اپنے کو مخاطب کر رہا ہوں.
میں سب سے زیادہ کمزور ہوں، سیاہکار ہوں، گنہگار ہوں، لیکن حکم کی تعبیر میں یہاں کچھ عرض کر رہا ہوں اور سبق دہرا رہا ہوں اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ بہت ساری بے اعتدالیاں ہو رہی۔ حضرت نے فرمایا کہ 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلی بات، انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت درست ہو۔ نیت ہماری کیا ہو؟ ہر معاملے میں اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہوگا وہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے، قبولیت کے اثرات اس میں آئیں۔ دوسری چیز، اب دیکھیے حضرت سید الرحمن گلبشاہ نے اذان کی آواز اذان پڑھی، ان کو کیا پتا تھا اس اذان کا نتیجہ کیا برآمد ہونے والا؟ ان کی ایک اذان کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا، اس اذان سے اذانیں ہی اذانیں ہو رہی ہیں الحمدللہ، اور تا قیامت انشاءاللہ ہوتی رہے۔ یہ کفرستان پروانی میں تبدیل ہو گئی، اللہ کا فضل ہے۔ اخلاص کی بات، ترکستان سے ایک شخص آیا، قربانیاں دے کر آیا، اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آیا، اپنے مریدین کو چھوڑ کر آیا، اپنا حلقہ احباب چھوڑ کر آیا، اپنی پراپرٹی چھوڑ کر آیا۔ آج تو 24 گھنٹے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے بندوں نے تو ساری زندگی کو وقف کر دی اور نکل پڑے، اللہ نے قبول عطا فرمائی۔ تو پہلی چیز ہے بات کہنے میں اللہ کی رضا مطلوب۔ دوسری چیز پر فرمایا حضرت ہیں کہ پھر بات بھی صحیح ہو، یہ نیت صحیح ہو، بات غلط ہو، فائدہ بھی نہیں، تو بات بھی صحیح ہو قرآن و حدیث کے مطابق۔ اس کے لیے ہمارے ائمہ کو خود مطالعہ کرنا ضروری ہے، معتبر کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر کے خطبات آ چکے ہیں، ان کو مطالعہ کریں اور ان کو دیکھیں۔ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ممبروں پہ مسلط ہو چکے ہیں جن کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے ممبر کی طرف جانے کا، لیکن ہماری کہیں پہ ہمارے ائمہ ہیں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ امام صاحب ہیں لیکن جو ہے وہ ان کے اندر تقریری صلاحیت نہیں، بول نہیں سکتے۔ اب ہم نے فلاں صاحب کو دعوت دی اور فلاں صاحب آ کر جو ہے 5 وقت کی نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں، قربانی امام صاحب دے رہے ہیں، اور جو ہے مسائل کا شکار امام صاحب ہیں، وہ حضرت آ کے جمعے کے دن تقریر جا کے چلے جاتے ہیں اور ذہن بنا کر چلے جاتے ہیں۔ تو ہم بنا ایک سٹیج دے رہے ہیں، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے دوسری مسلط ہو رہے ہیں۔ شاید آپ میری بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، علاقل تکفیر اشارہ۔ تو اس میں بھی ہمیں اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اپنے اکابر، اپنے بڑے الحمدللہ ادارے موجود ہیں، جامعہ سراج العلوم ہے، دارالعلوم بلادیہ ہے، دارالعلوم قاسمیہ ہے، جگہ جگہ ہمارے اداروں سے وابستہ رہیں، اور وابستگی ضروری ہے میرے بھائیوں، کہ یہ نہیں کہ فارغ ہو گئے اور مدرسے سے نکل گئے پھر ختم نہیں۔ جب تک پتا درخت سے وابستہ رہے گا سرسبز و شاداب رہے گا، اور اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور جب جو ہے بڑے سے بڑا جانور اس تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اونچائی پر ہے اور اپنے درخت سے وابستہ ہے، اور جس وقت وہ کٹ کر گر جائے گا پھر چھوٹا سا بچہ بھی اور چھوٹا سا جانور بھی اس کو مسل کر رکھے گا۔ اسی لیے پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رہے، ہمیں اپنے شجر سے پیوستہ رہنا، اپنے اداروں سے، اپنے علماء حق سے وابستہ رہنا ہے۔ جگہ جگہ مسائل آئیں گے، معاملات آئیں گے، ان سے مشورہ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور بات جو کہنی ہے وہ مستند۔ بہت ساری چیزیں سنی سنائی ہم لوگ بیان کر دیتے ہیں، جس سے عوام کا عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور ان کے عمل پہ بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جی کس نے کہا جی فلاں امام صاحب نے کہا، نہیں، جب تک وہ بات نہ ہو، صحیح نہ ہو، درست نہ ہو، علماء کی تصدیق نہ ہو، اور کسی عالم معتبر عالم کی کتاب میں ہو، اس کو آگے مت بڑھائیں، کیونکہ اللہ کے یہاں ذمہ داری ہے، کل جواب کل بھی ہوگی اس بارے میں۔ تو پہلی بات نیت درست ہو، دوسری بات درست ہو، اور تیسری بات طریقہ بھی درست ہو۔ اگر بات ایسی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی چیز ہوتی ہے، اب امام صاحب نے نامزد کر دیا فلاں محلے کا ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، اس نے ایسا کیا ہے، فتنہ کھڑا، ایسی باتیں نہیں۔ ایسے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کرا، ماں بالو قوم، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بد نظری کی تھی، یعنی باہر کسی عورت کو دیکھ لیا تھا۔ ایک ہے نظر بد جس کو العین کہتے ہیں، آنکھ لگنا، اور ایک ہے بد نظری کہ غیر محرم وغیرہ کو دیکھنا۔ تو صحابہ کا نور تو بہت پہنچا، اولیاء کا نور ہم دیکھتے ہیں حیرت انگیز ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اس کی آنکھ، اس کے چہرے کو دیکھ کے آپ نے محسوس فرما دیا کہ بد نظری کر کے آیا۔ لیکن آپ نے کیسے فرمایا؟ ماں بال قوم یاتوننا ویترشح الزنا من اعینہم، لوگوں کو کیا ہو گیا ہمارے پاس آتے ہیں حالانکہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ اس کو مخاطب نہیں بنا، تو نے ایسا کیا، بلکہ ایک عام بات ہے، یہ ہمیں ادب بتا دیا گیا کہ ایسے موقع پر جو ہے عام بات کہنی چاہیے۔
اور قرآن نے فرعون کے پاس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا. اللہ پاک نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے. اور طغى بھی کیسا کہتا تھا انا ربکم الاعلی. اور لیکن اس کے پاس اللہ کا بہت بڑا دشمن، اس کے پاس بھیجا 2 معزز پیغمبروں کو، تلقین کی فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی. بات نرمی سے کہنا، ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کر لے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. بات نرمی سے کر. جب فرعون کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہمارے مسلمان تو کم سے کم اہل ایمان ہیں، اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے تو بہت ہی شفقت سے بات کہنی. اور اسی لیے المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینے میں کیا خصوصیات ہوتی ہے؟ آئینہ نمبر 1 جب بھی بات کرے گا، جب بھی بتائے گا عیب کیا ہے چہرے میں، جب اس کے سامنے آؤ گے پیٹ پیچھے نہیں بتائے گا، آئینے کے سامنے آؤ گے بتائے گا، آئینے سے ہٹ جاؤ کچھ نہیں بتائے گا، یعنی غیبت نہیں کرے گا. اور سامنے بھی چپکے سے بچائے گا، شور نہیں مچائے گا. ٹھیک. اور تیسری بات آئینہ وہی عیب بتائے گا جو ہے، خلاف حقیقت نہیں بتائے گا. تو یہ 3 المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. یہ تینوں چیزیں ہوں، مومن مومن کے سامنے اس کا عیب بتائے، آہستگی سے بتائے اور اتنا ہی بتائے جتنا اس میں ہے، اور اس بتانے میں بھی خیر خواہی ہو. الدین النصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ للہ ورسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین ولعامۃ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو میرے بھائیو، ہمیں ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ خطابت کا انداز کیا ہو. تو اس میں ایک باب باضابطہ اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ائمہ کرام جو خطاب فرمائیں گے تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھیں. اور جو ہے مشق قرآن مجید کی درستگی، یہ چیزیں جو ہیں اپنے کردار کو، ائمہ کی ایک بڑی صفت ہے استغنا. عرض کیا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ پاک بھی مجھ سے محبت کریں. اس کے لیے کیا نسخہ ہے، اس کے لیے کیا ہدایت؟ آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا کے بارے میں زاہد بن جاؤ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اور دنیا کی طرف میدان چھوڑ دو. یحبک اللہ، اللہ پاک تم سے محبت کریں. وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، اور لوگوں کے پاس جو ہے اس کے اندر استغنا برتو. مت سمجھے یہ کچھ دینے والا ہے، دینے والی ذات صرف اللہ، ہماری کفالت کرنے والے اللہ ہیں. یہ نہیں کہ جو ہے امام صاحب کی تنخواہ کم ہے اور ان کو خطرہ ہے کہ اگر میں نے حق بات کہہ دی اور جو ہے دین کی بات سمجھا دی تو صدر صاحب ناراض ہو جائیں گے، کمیٹی ناراض ہو جائے گی اور سیکرٹری صاحب ناراض ہو جائیں تو بات کو چھپا دو. نہیں، اس کا مطلب ہے امام صاحب کیا دوسروں کو پڑھائیں گے، ان کو تو خود ہی جو عقیدہ درست نہیں. دینے والے اللہ، عزت دینے والے اللہ، ذلیل کرنے والے اللہ، مقام اور عظمت دینے والے اللہ، سب کی دردست حضرت ہے اللہ. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہم پھر اس یقین کو آگے منتقل کر سکتے ہیں. ہمارے اندر ایک ہوتا ہے نا. تو اس استغنا کی صفت پہ بھی اس میں بات کی گئی ہے. تو خلاصہ یہ ہے. اور پھر مسجد کا نظام کیسا ہو، اس کا طرز کیسا ہو، اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خصوصیات اور جس طرح سے اسلامی مساجد کا کردار ہوتا ہے وہ کس طرح ان میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے بھی ایک آئین جو ہے مختصر سا، پھر اس کے دلائل وغیرہ جو ہے بہت طویل تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں. اہل علم کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھی چیز ہے اور ائمہ کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اور ہم چاہیں گے کہ آپ حضرات اس کا مطالعہ فرمائیں. اور جو ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، ہم بھی جو ہے گناہوں کے پتلے ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں. ہم سے جو کوتاہیاں کمیاں رہ گئی ہوں آپ حضرات مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح بھی کری جائے گی. لیکن الحمدللہ بہت حد تک ایک مفید چیز آ گئی ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ حضرات اس کو دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں اور اس کو اپنے اپنے مقام پر جو ہے جاری فرمانے کی صحیح مشکور فرمائیں. انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد ہماری شامل حال ہوگی. مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ کرے ہماری مسجدوں میں وہ نظام خیر القرون والا پھر زندہ ہو جائے اور وہ تربیت کا ماحول، وہ مسجدوں کو آباد کرنے کا ماحول، وہ ذکر و اذکار کا ماحول، وہ تبلیغ دین کا ماحول، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جس کو علم دین کہتے ہیں، علم نبوت اور جو ہے نور نبوت، اس کی تقسیم کا ماحول. مساجد جو ہیں وہ نورانیت کے مرکز ہیں اور جو اس مسجد کی حقیقی آبادی ہے اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں. ورنہ مسجد آج ایک سے ایک عالیشان بن رہی ہے، لیکن یہ حدیث میں آتا ہے ان من اشراط الساعہ ان یتباہی الناس فی المساجد، لوگ مساجد میں کمپٹیشن شروع کر دیں گے. اور مساجد عامرۃ وہی خربان، مساجدیں جو ہیں بظاہر جو ہے مساجد بہت خوبصورت ہوں گی لیکن وہی خربان من الہدی، ہدایت کے لحاظ سے وہ کیا ہوں گی؟
جو ہے وہ ہدایت کے لحاظ سے غیر آباد اور ویران ہوں گی، لہٰذا اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ بہرحال میں اپنی سما خراشی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا عدنان صاحب کے حکم سے جو ہے کچھ باتیں میں نے طالب علمانہ طور پر سبق دہرانے کے طور پر عرض کر دی ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس میں جو کوتاہی ہوں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ انشاءاللہ علماء کرام تشریف لائیں گے۔ میرا ارادہ تھا میں خود بیٹھوں، چونکہ میں سفر ہے۔ اب حضرت مولانا محی الدین صاحب سے میں نے گزارش کی کہ آپ تشریف رکھیں گے، انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو حضرت کو بھی تھوڑا سا وقت دیا جائے تو بھی کچھ مزید اس کے بارے میں انہوں نے اس کتاب کو تفصیل سے پڑھا ہے اور بھی تجربہ رکھتے ہیں امامت کا، اور ماشاءاللہ پرانے علماء میں سے الحمدللہ ہیں، تو یہ بھی قیمتی باتیں فرمائیں گے۔ لیکن ہمارے مہمان مکرم جو تشریف لائے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کے موضوع پر بہت ہی بصیرت کے ساتھ جو ہے بولنے کا ملکہ اور سلیقہ عطا فرمایا ہے، انشاءاللہ ان کی گفتگو خاص ہے، اس مجلس کی روح ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ ہم سب غور سے سنیں گے اور عمل کے جذبے سے سنیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اللہ پاک نے جب تک یہ سانسیں ہماری رکھی ہیں، پتہ نہیں کس وقت وہاں سے آواز آ جائے، بلاوا آ جائے، ہم یہ سوچ کر چلیں۔ اصل میں ہم نے لمبے لمبے پروگرام بنا رکھے ہیں، لوگوں کو تو ہم کہتے ہیں لیکن خود بھی ہم اس میں مبتلا ہیں کہ بھائی کل وہ کریں گے، پرسوں۔ انسان کو روزانہ یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی آج کا دن میری زندگی کا جو ہے پتہ نہیں آج کا دن بھی پورا ملے گا، تو اس سے زندگی کی جو ہے کیا کہتے ہیں ترتیب اس طرح بنے کہ اذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اصبحت، جب تم صبح کر لو تو شام کی امید مت رکھو، اور جب شام کر لو تو صبح کی امید مت رکھو۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ مجھے نماز میں وساوس آتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھا کرو تو یہ سمجھ کے پڑھا کرو میری زندگی کی کیا، اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، میں نماز پڑھاؤں گا تو پڑھاؤں کیسے، جیسے نماز پڑھانے کا آپ کی کوشش کرو، اور اس طرح سے اگر چلیں گے انشاءاللہ زندگی کے ایک دن کو قیمتی سمجھ کر قیمتی بنا کر چلیں گے انشاءاللہ اس کا ہمیں اللہ پاک کی طرف سے خوب معاوضہ ملے گا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو آباد رکھے، اس ادارے کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو ملت کی ہدایت اور استقامت کا ذریعہ بنائے، اور جو یہاں باتیں ہوں اللہ پاک اپنی بارگاہ کو خوب قبول فرمائے، اور ان سے اصلاح امت کی راہیں آسان ہو جائیں، اور ہم سب کو اللہ پاک خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔